حسین جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پہ حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور رات کے موقع میں مدینہ المنورہ کو، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ کائنات والو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے بہیخہ، دوست، احباب عبداللہ بن عمر، یہ سارے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا، اور اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیعتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداز تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھا۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے۔ رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم بڑا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بےتاب ہیں، آج انہوں نے بیعتیں توڑ دی۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا۔ ہم پچھلے سال عصر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے۔ جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہی خواہوں نے، اعزاء نے، اقربا نے، دوستوں نے
आवान अंसार ने, साथियों ने कहा कि हजरत हालात यकसर तब्दील हो गए, अब हमें मुराजात कर जानी चाहिए, वापस पलट जाना चाहिए। तो हजरत इमाम हुसैन काफी सोच विचार में रहे। फिर उसके बाद आपने फैसला किया कि हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ने कहा कि हजरत अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि वो आपके साथ सलूक अच्छा नहीं करेंगे और आप बच्चों के सामने प्यास से शहीद कर दिए जाएंगे। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां एक खुतबा इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम जो मुझे बता रहे हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, जो तुम मुझे मंजर पेश कर रहे हो वो मेरी निगाहों में है, और जो कुछ होने वाला है चश्मे तसव्वुर वो मंजर देख रही है। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर हजरत इमाम हुसैन के पैदा होते ही खानदान नबुव्वत में आम थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात जिब्रील अमीन ने आके बताई थी। जब हुसैन इब्ने अली के साथ हुजूर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे तो ये जिब्रील अमीन ने आके कहा था, हुजूर आपका ये बेटा अर्ज़ तफ में शहीद कर दिया जाएगा। और करबला की मट्टी ला के हुजूर को दी और उम्मे सलमा को हुजूर ने अता कर दी। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि एक दिन मैं सोई तो ख्वाब देखा कि हुजूर के मुबारक बाल बिखरे हुए हैं और सख्त परेशान हैं। तो मैंने कहा कि हुजूर आपकी ये क्या हालत है? वह बेयदही कारूरा, और हुजूर के हाथ में एक शीशी है, फीहा दमुन, जिसके अंदर खून है। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या? फरमाया मैं कत्ल गाहे हुसैन से आ रहा हूं और ये हुसैन इब्ने अली का खून है। तो कहा 10 मुहर्रम का दिन था, दोपहर का ये मंजर था, मैं कैलूला करके उठी। जब मैंने देखा तो वो शीशी जिसमें करबला की मट्टी रखी थी वो खून बन चुकी थी। तो ये खबर पहले दी गई थी, ये बता दिया गया था। फरमाया मेरे दोस्तों, जो तुम मुझे बताते हो मैं उससे बेखबर नहीं हूं, ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों जा रहा हूं? तो आपका एक तारीख साज जुमला है जो करबला के फलसफे को हमारे सामने रखता है कि ये इतना बड़ा इम्तिहान क्यों दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वालकुम फिया उस्वा, मैं इसलिए जा रहा हूं कयामत तक जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए कोई नमूना तो हो। मेरी जिंदगी कयामत तक जुल्म, जबर और इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए नमूना है। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हक और बातिल के दरमियान एक सुर्ख लकीर खींच दी अपने खून से। अब हक और बातिल का इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है। कोई बातिल पे अड़ा रहे तो अलग बात है, लेकिन इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है। हुदूद बिल्कुल वाजे कर दी। इकबाल ने यहां कितनी खूबसूरती के साथ इस मजमून को निभाया। सुर्खरू इश्के गयूर अज खूने ऊ, शोखिए ई मिसरा अज मजमूने ऊ, ता कयामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। एक जहां आबाद कर दिया, हक और बातिल की राहें उजाल दी। अब लोगों को यजीद का चेहरा पहचानने में देर नहीं लगती। वक्त के हर यजीद का चेहरा आसानी से पहचाना जा सकता है। ये मार्फत जमाने को करवाई किसने? हुसैन इब्ने अली ने करवाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो मेरे साथ होने वाला है मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं इसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। फिर बढ़े और करबला में जाके खैमाजन हो गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ तो खाना भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन जिक्र पानी का होता है इसलिए कि खाने के बगैर इंसान कई दिन काट लेता है, लेकिन पानी के बगैर गुजर नहीं होती। तो फुरात की नहर सामने अपनी मौजों के साथ चमक रही है, लेकिन एक कतरा आब भी आले रसूल को नहीं दिया जा रहा। कायनात के अंदर ऐसे अनोखे इम्तिहान भी होते हैं। वारिस हों साकिए कौसर के, मालिक हों हौजे कौसर के, और बेटे हों साकिए कौसर के, और आज एक बूंद पानी की भी मुयस्सर ना हो। सब्र का इम्तिहान है, अजीमत का इम्तिहान है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैमाजन हो गए। 3 दिन तक पानी बंद रहता है। 9 मुहर्रम को रात की तन्हाई में हमला आवर होना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा कि हमें अल्लाह के हुजूर इबादत और जिक्र के लिए वक्त दिया जाए। सारी रात जिक्र में गुजरती है, इबादत में गुजरती है। रात के अंधेरे में आप चिराग बुझा देते हैं। आवानो अंसार को कहते हैं कि इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, इन्हें मेरा खून चाहिए। अगर तुम रात की तारीकी में निकल जाओ तो मैं तुमसे कोई मुआखजा नहीं करूंगा, और ये भी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, इसलिए कि इनका मतलूब तुम नहीं हो, इनका मतलूब मैं हूं। जब चिराग जलाया तो कोई भी नहीं गया। मुस्लिम बिन औसजा खड़े होकर कहते हैं, हजरत
اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر، کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں، آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں، دوسری طرف لشکر اعداء اشقیا 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں، ایک روایت 30,000 کی ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے، رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گاہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ لیکن اشقیا کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، ایک ہور ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے تو دنیا میں بھی ہور ہے، آخرت میں بھی ہور ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے در پہ ہے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے لیے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں اشقیا سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک 2 شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ 2 شاخہ تیر تھا، وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے، بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں، زندگی کی سانسیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے، اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانو، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا، اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ادھر اشقیا آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین
جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں, کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں, بھتیجوں کی, بھانجوں کی, بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا. کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں. حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ, تکلیفوں پہ تکلیفیں. اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی, آؤ میدان عمل میں آؤ, اب دیر کیوں کر رہے ہو. رسول اللہ کا حرم, رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھیں, وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی, آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے.